حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں مقیم ہو گئے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سدوم تشریف لے گئے۔ مدائن صالحہ کے قریب بحر لوط، جس کو سی سالٹ بھی کہتے ہیں، اس کے نزدیک یہ قوم آباد تھی۔ سدوم ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ہر طرف کی سبزی اور پھل وہاں پیدا ہوتے تھے۔ طرح طرح کے میوہ جات اور ہر قسم کا اناج شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ جدید قسم کا نہری نظام اور چشموں سے یہ بستی بھری پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں اور قریبی بستیوں سے لوگ سدوم سیر و تفریح اور کھانے پینے اور مہمان بن کر سدوم آتے۔ شروع میں سدوم کے لوگوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دن بھی آیا کہ قوم سدوم، جیسے قوم لوط بھی کہا جاتا ہے، ان مہمانوں سے تنگ آنے لگی اور سارے لوگ سوچنے لگے کہ کیسے ان مہمانوں کو اپنی بستی میں آنے سے روکا جائے، لیکن بستی کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا جائے، کیسے مہمانوں کو بھگایا جائے۔ بس جہاں پر شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بوڑھے کی شکل میں قوم سدوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میری تدبیر پر عمل کرو گے تو ضرور تمہارے مہمان بھاگ جائیں گے اور دوبارہ بھی نہیں آیا کریں گے۔ ساری قوم خوش ہو گئی اور تدبیر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ شیطان کہنے لگا کہ جب بھی کوئی کبھی تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو اور یہ بدفعلی مردوں کے ساتھ کرنا۔ پھر اگلے دن شیطان ایک نہایت خوبصورت لڑکے کی صورت میں سدوم کی بستی میں داخل ہوا اور قوم سدوم کا مہمان بنا۔ ایسا خوبصورت گورا چٹا لڑکا اس قوم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کو باندھ دو اور اس کے ساتھ صرف ہم سردار ہی بدفعلی کریں گے۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے قوم سدوم کو بدفعلی سکھائی۔ بس پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہمان ان کی بستی میں آتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے اور پھر یہ لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے۔ اب بات یہاں تک آ پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں اپنی ہی بستی کے لوگوں کے ساتھ رضامندی سے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے اور دوسری بستی سے اگر کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اس کو اپنی محفل میں لے جاتے اور وہاں اجتماعی طور پر اس سے زیادتی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس شہوت زدہ کام سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ پاک کا عذاب ان کو آن گھیرے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مردوں کی مردوں سے شہوت پوری کرنا یہ ایک ایسا گناہ تھا کہ جو اس قوم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جواب دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا غلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا
حرام قطعی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس بدفعلی سے باز نہ آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ چنانچہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد انسانی شکل میں حضرت لوط کی بستی سدوم پہنچے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو بستی کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم آج رات اس بستی میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی بولی، آپ ابھی یہاں ہی رکیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ لڑکی بھاگی ہوئی اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی اور بتایا کہ بستی کے کنارے خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں جو کہ بستی میں رات رکنا چاہتے ہیں اور ان کو ساتھ اس لیے نہیں لے کر آئی کہ بستی کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ میں نے خود ان سے خوبصورت کبھی پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی حضرت لوط کو قوم نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی مہمان ان کے گھر نہیں رک سکتا، سب کی مہمان نوازی قوم ہی کرے گی۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکل والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت نوعمر لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو چھپا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی کو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا، اور تم یہ خوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم یہ خوبی بواقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔
جب قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن وہ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت لوط کو بے بس دیکھا تو انہوں نے حقیقت بتا دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ فرشتے حضرت لوط سے کہنے لگے کہ آپ آج رات ہی اس بستی سے چلے جائیں، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے جب جائیں تو واپس اس بستی کی طرف مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے۔ ان کی بیوی واحلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبرائیل اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو جمع تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ آ کر لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے۔ ان پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے اللہ پاک کیسے کیسے عذاب دیتا ہے ظالم قوموں کو۔ آج جائیں ذرا جا کر تو دیکھیں ان بستیوں کے حال۔ سدوم کی خوبصورت بستی کو اللہ پاک نے بدبودار سیاہ جھیل میں بدل دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ ساری زمین بنجر اور صحرا میں بدل چکی ہے۔ اب وہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہر وقت رحم کی بھیک مانگتے رہیے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔